الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے کہ حل یشتری صدقتہ ولا بأس ان یشتری صدقتہ غیرہ، کیا آدمی اپنا صدقہ دی ہوئی چیز خود خرید سکتا ہے؟ البتہ دوسرے کی صدقہ دی ہوئی چیز خریدنے میں کوئی قباحت نہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال حملت علی فرس فی سبیل اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کی راہ میں سواری کا گھوڑا دیا، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، جس شخص کے پاس وہ گھوڑا گیا اس نے اسے بالکل خراب اور بیکار کر دیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، میں نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لوں۔ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، اور میں نے یہ بھی خیال کیا کہ وہ اس گھوڑے کو سستا بیچ دے گا۔ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشتری ولا تعد فی صدقتک، آپ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا نہ خریدو اور نہ ہی اپنا صدقہ واپس لو۔ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، اگرچہ وہ ایک درہم میں ہی تجھے دے ڈالے، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، اس لیے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنی قے کر کے وہ اسے چاٹ لے۔ یہ تو صدقہ ہے نا، ہدیہ اور تحفہ جو انسان کسی کو دیتا ہے وہ دے کر بھی واپس لینا اسی طرح ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں جب کوئی منگنی ہوتی ہے اور منگنی کے موقع پر ایک لڑکی والوں کو انگوٹھی پہنا دیتے ہیں لڑکی کو، اور لڑکے والے کو کوئی گفٹ وغیرہ گھڑی کی صورت میں دے جاتے ہیں، جی ہماری منگنی ہو گئی، اور اگر خدا نخواستہ رشتہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا گفٹ واپس کریں، واپسی کریں، جو دے دیا سو دے دیا، اب واپس نہیں لینا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنا ہدیہ دے کے واپس لینے والا، یہاں پہ تو الفاظ نہیں ہیں، وہاں پہ الفاظ موجود ہیں، اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ کتنی عجیب قسم کی مثال ہے، لیکن ہمارے یہاں پرواہ کوئی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، ہمارا جی تحفے تحائف واپس کریں، جو دے دیا سو دے دیا، اب اس کے اوپر قناعت اختیار کریں اللہ کے سپرد۔ لہذا اپنا صدقہ دے کر اسے خریدنا یہ حرام ہے۔ البتہ اگر اس کو کسی اور نے صدقہ دیا ہے، کسی اور نے صدقہ دیا ہے اور وہ میں خرید لیتا ہوں، میرا نہیں ہے وہ، اس کو کسی اور نے صدقہ دیا ہے تو وہ باہر کیا خریدا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ الصدقۃ علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے غلام اور لونڈیوں کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاتم میتتن یا میتتن، آپ نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی، اعطیتها مولات لمیمونۃ من الصدقۃ، جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو بطور صدقہ دے دی گئی تھی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل انتفعتم بجلدها، تم اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ قالوا انها میتہ، یہ تو مری ہوئی ہے۔ قال انما حرم اکلها یا حرم اکلها، اس کا صرف کھانا حرام ہے،
حلال جانور اگر مر جائے تو اس کی کھال استعمال میں لائی جا سکتی، حرام جانور نہیں، حلال جانور، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اگر یہ مر گیا اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال جو ہے وہ زیر استعمال لائی جا سکتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت یہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ غلام تھی، لونڈی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی، لہذا ان کو صدقہ دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی غلام آزاد کر دیا گیا، ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے آزاد کردہ غلام جو اب کسی قسم کی کوئی قید میں نہیں ہے۔ آزاد کردہ غلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی طرف نسبت رکھتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ یا اس کے اوپر صدقہ نہیں لگتا، جس طرح آپ نے کل فرمایا تھا نا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک آدمی کو بھیجا عامل بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو وہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا اسحب معیہ، میرے ساتھ آ جاؤ، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ حضرت رافع کہنے لگے کہ میں پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں گا، اگر آپ نے اجازت دی تو میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب وہ گئے تو آپ نے فرمایا مولا القوم من انفسہم، جو قوم کا آزاد کردہ غلام ہوتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، اب جب آزاد ہو چکے ہیں تو وہ انہی میں سے شمار کیے جائیں گے، لہذا وہ بھی صدقے کے حقدار نہیں۔ ایک جو غلامی کے ماتحت وہ چل رہا ہے اس کو تو صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو آزاد ہو چکا ہے اس کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ہے اذا تحولت الصدقۃ، جب صدقے کی حالت بدل جائے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، تو صدق بہ علی بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ صدقہ دیا گیا، اور حضرت بریرہ لونڈی تھی۔ فقال هو علیہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی صدقہ اس کو دیا گیا ہے، ہمیں نہیں دیا گیا۔ اب اس نے اس میں سے کچھ گفٹ کر دیا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہو، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی، یہ دونوں غلام تھے، بریرہ اور مغیث دونوں غلام تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت تھی، اور حضرت مغیث جو تھے یہ ذرا پکے رنگ کے تھے، کوئی نیا نقش اتنے نہیں تھے۔ اب جب بندہ غلام ہوتا ہے نا، دو غلام ہیں، ایک لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آزاد ہو جائے تو اس کو اپنا یہ نکاح ختم کرنے کی آزادی ہے، وہ چاہے تو نکاح برقرار رکھے، چاہے تو نکاح ختم کر دے، فسخ کر دے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوگی، مغیث غلام کے غلام۔ حضرت مغیث کو بریرہ سے محبت بڑی تھی، لیکن حضرت بریرہ کو مغیث سے کوئی محبت نہیں تھی۔ پنجابی میں کہتے ہیں دل نہیں پنجے، وہ مجبوری کے تحت مجبور تھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب بریرہ آزاد ہوئی انہوں نے کہا کہ میں یہ نکاح فسخ کرتی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے روتے پھر رہے ہیں، بریرہ ایسے نہ کرو، بریرہ ایسے نہ کرو۔ کہتی میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، مجھے یہ پسند ہی نہیں۔ لوگ دیکھے نہیں جاتے تھے، وہ مغیث کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نا دل میں بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ بریرہ مان ہی نہیں رہی اور مغیث بیچارہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے۔ آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، کہا بریرہ کوئی فیصلے پہ نظر ثانی کرو اور مغیث کے ساتھ دوبارہ اٹیچمنٹ کر لو۔ حضرت بریرہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہی ہے۔ کہا اگر حکم دیتے ہیں تو میں دوبارہ نکاح جوڑ لیتی ہوں رشتہ، اگر مشورہ ہے تو پھر میں نے نہیں جوڑنا۔ آپ نے فرمایا نہیں میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ لہذا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ دوبارہ رشتہ نہیں جوڑا بلکہ وہ نکاح ختم کر دیا، فسخ کر دیا۔ تو ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صبح کے وقت میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حل عندک شیء، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں، انی اذن صائم، چلو ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، فرمایا حل عندک شیء، ہے کچھ کھانے کے لیے؟ کہا ہاں جی ایک حلوہ آیا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز آئی۔ عربی میں میٹھی چیز کو حلوہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جب حلوہ بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد وہ سوجی کا حلوہ ذہن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان الدنیا خاضرۃ حلوۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے۔ کہ دنیا سوجی کا حلوہ ہے؟ یہ میٹھی ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو حلوے سے مراد عربی کے اندر ہر میٹھی چیز کو حلوہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جی یہ بریرہ لونڈی کو کچھ ہدیہ کوئی صدقہ ملا تھا تو یہ اس نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارینی ہے، مجھے وہ دکھاؤ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تناول فرما لیا۔ تو یہ مسئلہ ہے اپنی جگہ پر کہ اگر کسی کو صدقہ دیا گیا ہے اور آپ صدقہ لینے کے حقدار نہیں، مستحق نہیں ہیں، اور اگر وہ آپ کو اپنے اس صدقہ ملا ہوا مال میں سے کچھ دے دیتا ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے وہ صدقہ نہیں، وہ آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جی، اس سلسلے میں احادیث تو تھوڑی رہ گئی ہیں، ہم تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ آج پڑھ لیتے ہیں، کل پڑھ کے اس کے بعد کو مکمل کر لیں گے۔ باب ہے اخذ الصدقۃ من الاغنیاء وترد فی الفقراء حیث کان، صدقہ مالداروں سے وصول کر کے فقیروں پر صرف کیا جائے خواہ وہ کہیں ہوں۔ حدیث معاذ وبعثہ الی الیمن تقدم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پیچھے بھی گزر چکی ہے، جب آپ نے ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تھا اس میں ہدایت دی گئی تھی، اس میں یہ بھی تھا واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ وہیں سے لی جائے گی اور وہیں کے فقراء کو دی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ دوسرے ملک دوسرے علاقے میں بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک معتدل رستہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس علاقے کے لوگ زکوٰۃ جہاں سے لی ہے وہاں پہ سارے پورے ہو چکے ہیں، سب کو زکوٰۃ دی جا چکی ہے اور اس کے بعد کچھ بچ گیا ہے، اس کو دوسرے شہر میں دوسرے علاقے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر وہاں کے لوگ حقدار ہیں تو وہاں کا مال دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کروں گا، آپ دیکھیے ہمارے ہاں یہاں پہ عوام بلک رہی ہے، عوام بلک رہی ہے، وہ آٹے کی مد میں ہو یا دوسری چیزوں کے اندر عوام خوار ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی۔ آپ کو شاید آج سے 1 سال پہلے کچھ یاد ہوگا، ہمارے پاکستان کے اندر ملک کے اندر کسی چیز کی قلت تھی اور ہماری حکومتیں افغانستان کو امداد بھیج رہی تھی۔ اس میں نہیں انکار کہ آپ بھیجیں یا نہ بھیجیں، لیکن بات یہ کہ اپنا پیٹ دو اگر آپ وہاں پہ بھیج رہے ہیں، عوام آپ کی بھوکی مر رہی ہے اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو غنی شو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے جناب حاتم طائی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے کھلے دل کے مالک، عوام آپ کی بھوکی مر رہی ہے۔ یہ بھی ایک المیہ نا کہ پاکستانی زراعت کا 70% حصہ خود کفیل ہے، لیکن خود حالات کیا ہیں کہ وہ لوگوں کو دینے سے قاصر ہے، اپنی عوام بھوکی مر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان حاکموں کو ہدایت دے، نہیں تو ان کی سازشیں انہی کی خلاف کر۔ طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے سچی بات ہے کہ حکمران عشر عشیر بھی نہیں ان چیزوں کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک لگی ہوئی تھی، روٹی بنائی گئی اور جب کھانے لگے نا تو پیٹ سے نا گڑ گڑ کی آواز آ رہی تھی، جیسے بھوک لگی ہو۔ ہاتھ مار کے کہتے ہیں چپ کر جا، جب تک عوام کو گھی نہیں ملے گا نا تجھے بھی نہیں ملنا۔ گھی کی قلت ہو گئی، کہا جب تک عوام کو گھی نہیں ملے گا نا تجھے بھی نہیں ملنا، چپ کر جا، تیری آواز نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں، احباب زیادہ موجود ہیں، آپ کی عمر اور آپ کے مشاہدات زیادہ ہیں۔
آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں ایک تگڑا آدمی ریڑھی لگانے پہ آ گیا، یعنی کسی وقت میں فیکٹری کا مالک تھا اور آج وہ ریڑھی لگانے پہ مجبور ہے، ایسے بھی اس کے اوپر حالات آئے کہ وہ کرائے کے مکان پر چلا گیا، لیکن آپ کو آپ کی سیاسی تاریخ میں کوئی سیاستدان ریڑھی کے اوپر آتا نظر نہیں آیا۔ وہ جماندرو پیدائشی ناز و نعمت کے اندر پلے اور آج تک ان کی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کبھی آپ کو نہیں نظر آئیں گے کہ وہ بیچارے کرائے کے مکان پر آ گئے، روٹی کپڑا اور مکان اپنا ہی بنا گئے سارا۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کا وزیر خارجہ سندھ کے ایک اسکول میں گیا اور وہاں پر بچوں کے ساتھ تصویر بنائی۔ آپ اسکول کی دیواروں کا حال دیکھیں اور بچوں کے پاؤں دیکھیں، ننگے پاؤں ہیں آدھے سے زیادہ، اور خود وزیر خارجہ نے جو جوتی پہنی ہوئی ہے نا، اس کی قیمت پتہ کیا ہے؟ کم سے کم 5 لاکھ روپے، جو اس نے بوٹ پاؤں میں پہنے ہوئے۔ یہ حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ڈر ہی نہیں لگتا، ان کے دل سے ڈر پتہ نہیں ویسے ہی نکل گیا، ان کو لفظ ڈر کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے اللہ کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے نا کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ اللہ نے اس کا بھی جواب لینا ہے۔ بے حس لوگ، کوئی ٹینشن ہی نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک برباد ہوتا ہے ہو جائے، ان کو بس اپنی عیاشیوں سے غرض۔ عوام کو کہیں گے کہ آپ یہ چیز کی قربانی دیں، آپ یہ چیز کی قربانی دیں، یہاں پہ اپنے آپ کو بچائیں، یہاں پہ اپنے خود نہیں کوئی کنٹرول کرتا، خود نہیں اپنے شہانہ اور عیاشیاں خرچ کرتا۔ IMF جو قرضے دیتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اس چیز کی پابندیاں تو لگاتا نظر آئے گا کہ بجلی مہنگی کریں، پیٹرول مہنگا کریں، ان چیزوں کو مہنگا کریں، وہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے اپنی گاڑیوں سے موٹر سائیکلوں پہ آئیں۔ بات اگر تو دوسری طرف نکل رہی ہے، صرف ایک بات ذکر کروں گا صرف بطور مثال کے، کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے، اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے، اس کی سیلری 25 لاکھ روپیہ ہے اور 1500 لیٹر ماہانہ پیٹرول اس کا فری ہے۔ 1500 لیٹر ماہانہ اس کا پیٹرول فری ہے، اس کی طرف سے پیٹرول 250 کے بجائے 2500 روپے بھی لیٹر ہو جائے، اسے کیا ٹینشن، اسے کیا ٹینشن ہے؟ اور یہ ایک آدمی کی میں بات بتا رہا ہوں، آپ کے سرکاری جتنے ملازم ہیں ان کی جناب 5 گھی کے اندر سرکاری، ان کو کیا ٹینشن؟ عوام کو کہیں گے کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں، آپ یہ چیز چھوڑ دیں، آپ اس کی جگہ یہ استعمال کر لیں، یہ استعمال کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرکیف بات یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ جہاں سے لی جائے گی وہیں پہ تقسیم کی جائے گی، ہاں البتہ وہاں کے فقراء اگر وہ پورے ہو چکے پھر دوسرے علاقے میں منتقل کی جا سکتی۔ اگلی حدیث یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ صلاۃ الامام و دعائہ لصاحب صدقہ، صاحب صدقہ کے لیے امام کا رحمت کی درخواست کرنا یا دعا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم، جب کوئی قوم لوگ آپ کے پاس اپنا صدقہ زکوٰۃ کا مال لے کر آتے آپ کو جمع کروانے کے لیے، قال فرماتے اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کی آل کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اوفا وہ بھی اپنا صدقہ اور زکوٰۃ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہاں پہ ایک بڑا اچھا ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں پر صلات بھیجنے کے مجاز سے، یعنی صلی کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہم کسی کے لیے انفرادی طور پر یہ لفظ استعمال کریں، مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں، کیونکہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں صلی کے۔ ہاں ہم اردو میں اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، فلاں پر اپنی خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ تو ان چیزوں کا انتظام اور التزام ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر بطور سربراہ ہمارے کوئی مالی معاملات میں ہمیں مقرر کرتا ہے، اس میں بھی کم از کم کوئی بے ضابطگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقداروں کا حق ان تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک صالح حکمران نصیب فرمائے جو اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے محافظ ہوں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔